بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غافل اور لاپرواہ تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے اندر اپنے اس دستور کا ذکر فرمایا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اور بے شک ہم نے اے حبیب آپ سے پہلی امتوں کی طرف اپنے رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجا، اور جب ان قوموں نے ہمارے رسولوں کی، ہمارے پیغمبروں کی نافرمانی کی، انہیں جھٹلایا، تو ہم نے انہیں معاشی تنگی میں مبتلا کر دیا اور طرح طرح کے مصائب و آلام اور تکالیف میں ڈال دیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں اور ہماری بارگاہ میں معافی مانگیں۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو وہ گڑ گڑاتے ہماری بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہوتے، لیکن ہوا یہ کہ ان کے دل مزید سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے برے عمل، برے کام ان کی نظروں میں مزین کر کے، خوبصورت کر کے، خوشنما کر کے پیش کیے، تو وہ برے کام کرنے کے باوجود بھی، پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کرنے کے باوجود بھی وہ سمجھتے تھے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ۔ جب انہوں نے کی گئی نصیحتوں کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی تعلیمات اور احکامات کو پس پشت ڈال دیا، تو ہم نے عارضی طور پر مزید آزمائش میں ڈالنے کے لیے ان پر ہر نعمت کی کثرت کے دروازے کھول دیے، مال کی، اولاد کی، پیداوار کی، ہر طرح کی انہیں کثرت عطا کی۔ جو انہیں دیا گیا تھا جب اس پہ بڑا اترانے لگے، بڑا فخر کرنے لگے، تو پھر ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا اور ان کی ساری امیدیں ٹوٹ کر رہ گئی۔ فَقُضِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان ظالموں کی جڑ سرے سے کاٹ کر رکھ دی گئی، اور تمام تجھے اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ۔ ذرا یہ تو بتاؤ، اگر اللہ رب العالمین یہ دیے ہوئے کان لے لے، یہ دی ہوئی آنکھیں واپس لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تم نہ سن سکو، نہ دیکھ سکو، نہ غور و فکر کر سکو، اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے، کوئی الہ ہے، کوئی معبود ہے جو تمہیں یہ نعمتیں لا کر دے گا؟ دیکھو ہم کس کس رنگ سے اور کس کس پہلو اور جہت سے یہ اپنی آیتوں کو بیان کر رہے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی ہدایت قبول کرنے کے باوجود منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا دستور چلا رہا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس مقام پہ ذکر فرمایا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ نافرمانی چھوڑ کر اطاعت کی جانب لوٹ آئیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے، اور بہت ساری خطائیں اور غلطیاں تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ خشکی میں، تری میں، یعنی صحراؤں میں، ریگستان
انسانوں میں، میدانوں میں اور سمندروں میں، دریاؤں میں جہاں کہیں بھی فسادات رونما ہوتے ہیں، حوادث وقوع پذیر ہوتے ہیں، فرمایا یہ لوگوں کے اپنے اعمال ہی کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العالمین لوگوں کے برے اعمال کا تھوڑا سا مزہ دنیا میں اس لیے چکھا دیتا ہے تاکہ وہ نافرمانی چھوڑ کے اطاعت کی جانب لوٹ آئے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات کا اور کئی مقامات کا یہ خلاصہ اور مضمون ہے کہ اللہ رب العالمین نافرمان قوموں کو مختلف عذابات کی شکل میں تنبیہات فرماتا ہے اور انہیں جھنجھوڑتا ہے تاکہ انہیں اپنی غلطی کا، اپنی کوتاہی کا احساس ہو اور وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں اور معافی مانگیں اور اطاعت کو اختیار کریں۔ تو اگر کوئی قوم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے اور معافی مانگ لے، جیسے قوم یونس پہ جب عذاب آنے لگا تھا تو سب نے مل کے گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی تو اللہ نے اپنا عذاب روک لیا۔ تو جو قوم گڑ گڑاتی ہے، معافی مانگتی ہے اور اطاعت کو لوٹ آتی ہے، اللہ ان کی دنیاوی حالات کو بھی بہتر کر دیتا ہے اور ان کی آخرت کو بھی سنوار دیتا ہے۔ لیکن جو قوم بار بار تنبیہ کے باوجود بھی غافل ہی رہے اور ان کی غفلت کی پٹی آنکھوں سے نہ کھلے، وہ غفلت سے نہ نکلیں، تو پھر ان کا انجام دنیا میں بھی برا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی برا ہوگا۔ اب ان آیات کی روشنی میں، اس پورے مضمون کی روشنی میں ہم اپنا ذرا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ ہم نے جب سے یہ ملک حاصل کیا یا جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے تو کیا ہمارے حالات بہتری کی طرف آئے ہیں؟ ہمارے حالات مسلسل بدحالی کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے ملکی قرضے بڑھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں فتنوں فسادات قتل و غارت بڑھ رہی ہے، رشوت سود بڑھ رہا ہے، نمازوں کو ترک کرنا اور دیگر بہت ساری برائیاں وہ بڑھ رہی ہیں۔ تو یہ مختلف تنبیہات کبھی کورونا کی شکل میں آ گئیں، کبھی زلزلے کی شکل میں آ گئی، کبھی اللہ کی طرف سے تنبیہ سیلاب کی شکل میں آ گئی، اور کبھی کسی اور بیماری کی شکل میں، کسی اور تکلیف کی شکل میں آ گئی۔ ہم نے کبھی سوچا کہ یہ تکلیف ہے، اس کا اصل سبب کیا ہے، اور اس تکلیف سے بچنے کے لیے ہم اصل سبب کو دور کریں، نافرمانی کو چھوڑیں۔ کورونا آیا تو کیا لوگ سدھرے؟ یا سیلاب آیا ہے تو لوگ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے ہیں، معافی مانگی؟ کیا اطاعت کی طرف آئے ہیں؟ کیا مسئلے نمازوں سے بھر گئی ہیں؟ کیا لوگوں نے رشوت چھوڑ دی، سود چھوڑ دیا، یا لوگوں نے ناپ تول میں کمی یا دھوکے فراڈ یا ملاوٹ یا اس طرح کی دیگر کرپشن لوگوں نے چھوڑ دی؟ کچھ نہیں، اسی طرح ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر بتائیں کہ یہ حالات سدھریں گے؟ کیا کوئی بہتری کی کوئی صورت ہے یا کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ تو اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا، اگر نعمت دی ہے تو واپس نہیں لیتا جب تک وہ لوگ خود اپنے عمل کے ذریعے سے وہ اس نعمت کو نہ بدل دے۔ تو اللہ نے تو ہمیں یہ ملک دیا تھا، یہ آزادی دی تھی، امن و امان دیا تھا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن بجائے شکر کرنے کے، بجائے اطاعت کرنے کے، فرمانبرداری کرنے کے اور نماز اور دیگر احکام کی پابندی کرنے کی بجائے مسلسل ہماری قوم وہ نافرمانی کی طرف اور فحاشی، عریانی، بے پردگی، بدنگاہی اور یہ جنسی لذتوں کی طرف قوم بڑھ رہی ہے اور جرائم بڑھ رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ملکی حالات بھی بگڑ رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ان تکالیف سے، ان مصائب و آلام سے، ان حوادث سے ہمیں نجات مل جائے اور ہم خوشحال ہو جائیں اور پر اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کریں، تو پھر ضروری ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، گڑ گڑائیں، کوتاہیوں کی اللہ کی بارگاہ میں مغفرت اور معافی طلب کریں، اللہ سے اطاعت کا سچا عہد کریں، پھر آئندہ بقیہ زندگی اللہ کی اطاعت میں عملی طور پر گزاریں، اور لوگوں کو بھی اور اپنے آس پاس کے دوستوں کو بھی یہ بات سمجھا کر انہیں اصلاح کی طرف لے کر آئیں۔ بس یہی راستہ ہے دنیا کے اندر بھی خوشحالی کا اور آخرت میں بھی نجات کا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ کاش ہمیں سمجھ میں آ جائے، ہم لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے سارے مسائل کا حل وہ اصل میں قرآن و سنت پر عمل کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو اگر ہم قرآن و سنت کو سینے سے لگا لیں، دنیا کی ڈگریوں کو تو بڑی